کو سامنے رکھ دوں، کتابوں سے دلیلیں دوں یا خود کو سامنے رکھ دوں، وہ مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے محبت کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین حضرات، ہم یہاں آج ایک نہایت ہی اہم موضوع پر مذاکرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کس کے مفاد میں ہے۔ اس سلسلے میں میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہتھیاروں کی دوڑ صرف اور صرف دنیا کے چند مٹھی بھر لالچی اور حریص سرمایہ داروں کے مفاد میں ہے اور بس۔ موضوع کے سوال میں مستعمل لفظ مفاد خود ایک طنز ہے ان لوگوں کے اوپر جو گن کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں جی ایف پی یعنی گلوبل فائر پاور کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، روس، چین، ہندوستان اور برطانیہ یہ 5 ٹاپ کے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے استثناء کے ساتھ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ پوری دنیا کے اندر جو دفاعی خرچ ہے، فوج کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1.7 ٹریلین ڈالر سالانہ دفاعی خرچ ہے۔ یہ رپورٹ 2011 تک کی ہے، جبکہ 2010 میں یہ 1.63 تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر میں یہ 1.3% بڑھا۔ 2008 کے بعد سے کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ بڑھتی جا رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ہتھیاروں کی دوڑ کس قدر تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ عالمی سطح پر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ڈالر ہے، 7 ارب ہے۔ 7 ارب کی آبادی میں اگر اس دفاعی خرچ کو برابر سے تقسیم کر دیا جائے تو $236 بنتے ہیں جو ہر شخص کے حصے میں آئے گا۔ ہندوستانی روپے کے حساب سے قریباً راؤنڈ فگر پہ یہ 13,000 روپے بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مطالعے کے مطابق روزانہ یومیہ 25,000 لوگ صرف بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حقوق انسانی کا ڈھونگ رچنے والے ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سوچتی۔ جس طرح سے انسان کا بنیادی حق غذا ہے، اسی طرح سے اس کا بنیادی حق تعلیم ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق اگر جتنا خرچ دفاع پہ ہوتا ہے اس کا 1% سے کم خرچ بھی دنیا کے تمام بچوں پہ کیا جائے تو تمام بچے اسکولوں میں ہوں گے، اور یہ عمل ہمارے انسانیت اور امن و امان کے فروغ میں مود و معاون ہوگا۔ نفسیاتی طور سے جائزہ لیجئے۔ نفسیاتی طور سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہتھیار فی نفس ہی جنگ پر ابھارتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ہتھیار رکھا ہو تو آپ اسے چھونے کی کوشش کریں گے، آپ اسے چلانے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی رنجش اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی مرحلہ ہے۔ ملکوں کے پاس جب ہتھیار ہوتے ہیں تو یا تو وہ خود کسی ملک پر جنگ مسلط کر دیتے ہیں جیسا امریکہ کرتا چلا آ رہا ہے، یا دوسروں کو ہتھیار بیچ دیتے ہیں، یا پھر دوسرے کمزور ممالک میں خانہ جنگی پیدا کر کے انہیں ہتھیار خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہتھیاروں کو بیچ کر سرمایہ دار لوگ، سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کے خون سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، اس تجزیے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو روٹی چاہیے، تعلیم چاہیے، نہ کہ ہتھیار چاہیے۔ عام آدمی کو پہلے روزی دیجیے، تعلیم دیجیے، ہتھیار صرف اور صرف سرمایہ دار لوگوں کے ہی حق میں مفید ہے۔ تھینک یو۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ندیم احمد کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز سامعین و جج صاحب، السلام علیکم۔ میں ندیم احمد اور میرا موضوع ہے دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کس کی مفاد میں ہے۔ زمین کائنات کا ایک منفرد مقام رکھتی ہے کیونکہ اس پر انسان آباد ہے۔ انسان کو زمین کی خلافت عطا کی گئی ہے، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا نظم و نسق اور توازن قائم رکھنے کے لیے نباتات و جمادات پیدا کی گئی ہیں۔ انسان کی فطرت میں ایک حس خوف بھی ہے، یعنی یہ ڈرتا ہے۔
اس ڈر کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ کرنے کے لیے انسان نے کئی طرح کے اوزار بنائے. پہلے پہل اس نے پتھروں کے اوزار بنائے اور جوں وقت گزرتا گیا تہذیبوں نے ترقی کی اور انسان نے نئی نئی چیزیں کھوج کر لی. اور انسان اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے سمندر کی تہہ پہ جا کے کھوج کر لی. اور انسان یہیں پر نہیں رکا, اس نے چاند پر بھی قدم ڈالا اور دوسرے سیاروں کو کھوجنے کے لیے نئے نئے آلات بھیجے. اور انسان نے یہی آ کے بس نہیں کی, اپنی فطرت میں شامل اس خوف کے حس کو دبانے کے لیے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے نئے نئے ہتھیار بنائے. 21ویں صدی میں پہنچتے پہنچتے انسان نے اس قدر مہلک ہتھیار بنائے جن کا نام سنتے ہی دل دہل اٹھتا ہے. اس خوف کے حس کو بنیاد بنا کر ہتھیاروں کے انبار کھڑے کرتا گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کرہ زمین کے تمام انسان کبھی بھی یکساں نہیں تھے. کچھ ممالک ترقی یافتہ تھے, کچھ ملک پیچھے رہ گئے اور کچھ بہت پیچھے رہ گئے. ترقی یافتہ ممالک نئے نئے ہتھیار ساز و سامان بناتے گئے اور غیر ترقی یافتہ ملک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے, جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار خریدنے ان ترقی یافتہ ملکوں سے ہتھیار خریدنے شروع کر دیے. ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع ہو گیا. اس کاروبار میں ہمیشہ ترقی یافتہ ملکوں کی بازی لیتے گئے. غیر ترقی یافتہ ممالک ہتھیاروں کو خریدنے کے لیے کافی سرمایہ پیش کرتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کی تجویزوں میں جاتا ہے, اور اس لیے تجارت میں ہمیشہ ان کے پلڑے باری رہتے ہیں. غیر ترقی یافتہ ممالک کا زیادہ بجٹ ہتھیاروں کو خریدنے میں صرف ہوتا ہے, جس کے ملک کے مالی شعبے میں اثر پذیر ہو جاتے ہیں. ان کی بدولت ان پر ترقی یافتہ ممالک دوسرے اداروں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ اپنا دبدبہ قائم رکھتے ہیں. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہتھیاروں کی دوڑ طاقتور یعنی ترقی یافتہ ممالک کی مفاد میں ہی ہے. باقی تو چلیے ناظرین, اسی کے ساتھ یہ مقابلہ یہاں ختم ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ جانیں, ہم جانتے ہیں یہاں موجود ہمارے ساتھی طلباء سے کہ آج کے عنوان پر ان کے کیا خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع سن کے نہایتی خوشی ہوئی مجھے کہ یہ ایک موضوع بحث بن گیا ہے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کون ہتھیار کے دور میں سب سے آگے ہے, کون نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے اور کون کس کو بیچ رہا ہے. آپ تینوں حضرات کے ہمیں بہت اچھے لگے, حالانکہ چوتھے حضرت سے نے بھی بہت اچھا کہنا چاہا, مگر بہرحال کوشش کی انہوں نے, ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا. خلاصہ یہ کہ یہ کافی اچھا موضوع بحث تھا اور تینوں کافی آسانی سے اور بہت اچھی طرح سے بولے ہیں, اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور کچھ نہیں. باقی جج صاحب کہیں گے اس کے بارے میں. شکریہ. تو ناظرین دل تھام کے رکھیے کیونکہ وقت آ چلا ہے نتیجہ جاننے کا. میں ملتمس ہوں آج کے ہمارے جج صاحب کا کہ وہ ہم سب کو آج کے مقابلے پر اپنا فیصلہ سنائیں. جو 4 کنٹسٹنٹ ہیں اس میں میں نے کنٹینٹ, پریزنٹیشن اور کمانڈ اوور لینگویج پہ میں نے ڈیوائیڈ کیا تھا مارکس. اس کے حساب سے طیب صاحب کو 23.5 میں نے دیا ہے 30 میں, جو کہ ہائیسٹ ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اگلی بار میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.